بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے محرم میں کسی ایک دن بھی روزہ رکھا تو اسے ایک روزے کے بدلے 30 روزوں کا ثواب دیا جائے گا۔ جس نے عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا اسے 10,000 شہیدوں اور 10,000 حج عمرہ کرنے والوں کا ثواب دیا جائے گا۔ جس نے عاشورہ کو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اللہ یتیم کے سر کے ہر بال کے بدلے جنت میں اس کا درجہ بلند فرمائے گا۔ جس نے عاشورہ کے دن کسی مومن کو روزہ کھلوایا گویا اس نے اپنی طرف سے ساری امتی محمدیہ کو روزہ کھلوایا۔ جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا ہے اس کے لیے 60 سال کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ 7 آسمانوں کے فرشتے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے رسول اللہ اکرم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، عاشورہ کا روزہ دے کر خدا نے ہماری بڑی عزت بڑھا دی ہے۔ سرکار نے فرمایا، بے شک، کیونکہ اسی دن اللہ نے عرش، کرسی، ستاروں، پہاڑ، جبرائیل اور دوسروں کو بھی پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم کو عاشورہ کے دن بھی نمرود کی آگ سے نجات بخشی۔ فرعون عاشورہ کو ہی نیل ندی میں ڈبایا گیا۔ حضرت ادریس کو اس دن آسمان پر اٹھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عاشورہ کے ہی دن ہوئی۔ حضرت آدم کی توبہ اسی دن قبول ہوئی۔ حضرت سلیمان کو بادشاہیت عاشورہ کے دن ہی بخشی گئی۔ قیامت بھی عاشورہ کے دن آئے گی۔ آسمان سے سب سے پہلی بارش عاشورہ کے دن ہی ہوئی ہے۔ عاشورہ کے دن غسل کرنے والا خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اس دن جو آدمی آنکھوں میں پتھر کا سرما لگائے گا سال بھر تک اس کی آنکھ ایک طرح کی بیماری نہیں آئے گی۔ جس نے عاشورہ کے دن 4 رکعت نماز اس طرح پڑھی کہ ہر رکعت میں 1 بار الحمد اور 50 بار قل اللہ پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس کے لیے نور کے ہزاروں محل تیار کیے جائیں گے۔ نماز کے بعد 70 بار درود شریف بھی پڑھنا چاہیے۔ عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤ، اور ایسا کرے گا خدا اس کی روزی میں سال بھر تک برکت عطا فرمائے گا۔ عاشورہ کا روزہ رکھنے والوں کو موت کے وقت کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بنی اسرائیل پر سال میں یہی عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ پیغمبر اسلام بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو بھی یہ روزہ رکھتے دیکھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو کچھ لوگوں نے روزہ رکھا، کچھ نے چھوڑ دیا۔ آپ نے یہودیوں سے پوچھا، عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ جواب دیا کہ اس تاریخ کو اللہ نے فرعون کو دریا میں غرق کر کے ہمارے نبی حضرت موسیٰ کو نجات بخشی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، ہمارا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے مسلمانوں کو 2 دن 9، 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ عاشورہ کی فضیلت یہ ہے کہ اسی دن حضرت امام حسین کربلا میں شہید کیے گئے تھے۔ عالمی آج ہندوستان میں عاشورہ اسی نام اور یاد سے جانا جاتا ہے کہ اس دن رسول اکرم کے پیاسے نواسے اور ان کے خاندان والے کربلا میں شہید کیے گئے تھے۔ ان کی شہادت کی یاد میں عاشورہ منایا جاتا ہے۔ عاشورہ کے دن کچھ چیزیں مستحب ہے: روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، نفل نماز پڑھنا، 1000 بار قل اللہ شریف پڑھنا، عالموں کی زیارت کرنا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، گھر والوں کو خوب اچھا کھانا کھلانا پلانا، بھوکے پیاسے لوگوں کے لیے کھانا پانی کا انتظام کرنا۔ اللہ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔